بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ آج دنیا ایک بار پھر بڑی طاقتوں کی کشمکش، جنگوں، معاشی بحران، سیاسی تقسیم اور نظریاتی تصادم سے گزر رہی ہے۔ مشرق وسطی سے جنوبی ایشیا تک ایک سوال بار بار ہمارے سامنے آتا تھے کہ کیا کوئی قوم صرف سیاسی آزادی حاصل کر کے واقعی آزاد ہو جاتی ہے؟ اگر اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہو تو ہمیں صرف آج کی سیاست نہیں دیکھنی، ہمیں تقریباً ایک صدی پیچھے جانا ہوگا، ایک ایسے ہندوستان میں جہاں ایک طرف برطانوی استعمار کی غلامی تھی، دوسری طرف آزادی کی تحریکیں اٹھ رہی تھی۔ دنیا پہلی جنگ عظیم کے بعد نئے سیاسی نظام تلاش کر رہی تھی۔ روس میں انقلاب آ چکا تھا، خلافت عثمانیہ زوال کی طرف بڑھ رہی تھی، اور بر صغیر کے مسلمان یہ سوچ رہے تھے کہ آزادی کیسے حاصل کی جائے۔ لیکن اسی ہنگامہ خیز دور میں ایک عالم دین ایسا بھی تھا جو صرف یہ نہیں پوچھ رہا تھا کہ انگریزوں سے آزادی کیسے حاصل کی جائے، وہ اس سے بڑا سوال پوچھ رہا تھا: آزادی کے بعد معاشرہ کیسا ہوگا، ریاست کیسی ہوگی، معیشت کا نظام کیا ہوگا، مختلف مذاہب اور قومیں ایک ساتھ کیسے رہیں گی، اور سب سے بڑھ کر کیا سیاسی آزادی کے بغیر فکری آزادی ممکن ہے؟ یہ عالم دین تھے مولانا عبید اللہ سندھی، ایک ایسی شخصیت جو دارالعلوم دیوبند سے نکل کر افغانستان پہنچی، برطانوی استعمار کے خلاف جدوجہد کی، کابل میں ہندوستان کی عارضی حکومت کے قیام میں شریک ہوئی، روس کے انقلاب کو قریب سے دیکھا، ترکی میں سیاسی منصوبے بنائے، اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کی فکر کو جدید دنیا کے سیاسی اور معاشی سوالات سے جوڑنے کی کوشش کی۔ اور شاید سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ مولانا سندھی کے بہت سے سوالات آج بھی ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ تو آج ان کی بحثی بھی یوم وفات پر ہم صرف ان کی زندگی نہیں بلکہ ان کی فکر، سیاسی جدوجہد اور حریت فکر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آخر مولانا عبید اللہ سندھی تھے کون، اور ایک صدی پہلے اٹھائے گئے ان کے سوالات آج بھی ہمارے لیے کیوں اہم ہیں؟ مولانا عبید اللہ سندھی 10 مارچ 1872 کو سیالکوٹ کے علاقے میں پیدا۔ ان کا پیدائشی نام بوٹا سنگھ بتایا جاتا ہے۔ کم عمری میں ان کا رجحان اسلام کی طرف ہوا اور انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن اسلام قبول کرنا ان کی منزل نہیں تھا، یہ تو ان کے ایک طویل علمی اور فکری سفر کا آغاز تھا۔ وہ علم کی تلاش میں آگے بڑھے اور بالآخر دارالعلوم دیوبند پہنچی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دیوبند صرف ایک مدرسہ نہیں بلکہ بر صغیر میں ایک بڑی علمی اور فکری تحریک کا مرکز بن چکا تھا۔ یہی مولانا عبید اللہ سندھی کو ایسے علماء کی صحبت ملی جنہوں نے ان کے ذہن کو تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کیا، اور انہی میں ایک عظیم نام تھا شیخ الہند مولانا محمود حسن۔ شیخ الہند کے نزدیک بر صغیر کی سیاسی غلامی ایک بنیادی مسئلہ تھی۔ مولانا عبید اللہ سندھی بھی اس فکر سے متاثر ہوئے، لیکن ان کی طبیعت محض نظری بحث تک محدود رہنے والی نہیں۔ وہ عملی جدوجہد کی طرف بڑھے۔ ان کے سامنے سوال تھا: برطانوی استعمار کو کیسے چیلنج کیا جائے؟ اور یہی سوال انہیں بر صغیر سے افغانستان پر لے گیا۔ پہلے جنگ عظیم ہو چکی تھی، برطانوی سلطنت ایک عالمی جنگ میں مصروف تھی۔ یہی وہ موقع تھا جب ہندوستان کی آزادی کے لیے سرگرم علماء
اور انقلابی عناصر نے بیرونی طاقتوں سے تعاون حاصل کرنے کی کوشش کی۔ شیخ الہند حجاز پہنچے اور مولانا عبید اللہ سندھی کو افغانستان جانے کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ وہ کابل پہنچے۔ مقصد یہ تھا کہ افغانستان کو برطانوی ہندوستان کے خلاف ممکنہ جدوجہد میں شریک کیا جائے۔ اسی سلسلے میں وہ تحریک سامنے آئی جسے تاریخ میں تحریک ریشمی رومال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ خفیہ پیغامات ریشمی کپڑے پر لکھے گئے اور برطانوی حکومت کے خلاف ایک منظم مزاحمت کی منصوبہ بندی کی گئی۔ یہ محض مذہبی تحریک نہیں تھی، اس میں ایک واضح سیاسی مقصد تھا: ہندوستان کو برطانوی اقتدار سے آزاد کرانا۔ مولانا عبید اللہ سندھی کابل میں تھے اور پھر دسمبر 1915 میں کابل میں عارضی حکومت ہند قائم کی گئی۔ راجہ مہندر پرتاپ اس حکومت کے صدر بنے، جبکہ مولانا عبید اللہ سندھی کو وزیر داخلہ کی ذمہ داری دی گئی۔ ذرا تصور کیجئے، ایک طرف ہندوستان پر برطانوی حکومت قائم تھی، دوسری طرف کابل میں ہندوستان کی آزادی کے لیے ایک متبادل حکومت کا تصور پیش کیا جا رہا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ مولانا سندھی کے لیے آزادی صرف ایک جذباتی نعرہ نہیں تھی، وہ آزادی کو ایک سیاسی حقیقت میں تبدیل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ لیکن یہاں سے ان کی زندگی کا ایک اور اہم پہلو سامنے آتا ہے۔ وہ صرف یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ انگریز چلے جائیں، وہ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ ان کے جانے کے بعد ہندوستان کا نظام کیا ہوگا۔ یہ سوال مولانا سندھی کو اپنے دور کے بہت سے دوسرے آزادی پسند رہنماؤں سے ممتاز کرتا ہے۔ ان کے نزدیک سیاسی آزادی کافی نہیں تھی۔ اگر اقتدار صرف ایک حکمران طبقے سے دوسرے طبقے کو منتقل ہو جائے، لیکن عام انسان غربت، استحصال اور سیاسی بے اختیاری کا شکار رہے، تو ایسی آزادی کتنی مکمل ہو؟ یہ سوال ان کی سیاسی فکر میں مرکزی حیثیت اختیار کرتا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگی کا اگلا مرحلہ ہمیں روس تک لے جاتا ہے۔ مولانا سندھی نے روس کا سفر کیا اور انقلاب کے بعد کے روس کا مشاہدہ کیا۔ وہ اشتراکی انقلاب کے نعروں اور اس کے معاشی تصورات سے واقف ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ روس میں غربت، طبقاتی استحصال اور دولت کی غیر مساوی تقسیم کے سوالات کو کس طرح سیاسی انقلاب کے ساتھ جوڑا جا رہا۔ لیکن یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مولانا سندھی کو صرف اشتراکی مفکر کہنا درست تصویر پیش نہیں کرتا۔ وہ اپنے بنیادی فکری سرچشمے سے منقطع نہیں ہوئے۔ ان کے لیے اسلام، قرآن اور شاہ ولی اللہ دہلم رحمہ اللہ کی فکر بنیادی اہمیت رکھتی تھی۔ وہ جدید سیاسی اور معاشی نظریات کا مطالعہ کرتے تھے، لیکن انہیں اسلامی اصولوں کی روشنی میں پرکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ مولانا سندھی کی فکر کو سمجھنے کے لیے شاہ ولی اللہ دہلوی کو سمجھنا ضروری ہے۔ شاہ ولی اللہ کے ہاں دین صرف انفرادی عبادات تک محدود نہیں، وہ معاشرے، معیشت، سیاست، عدل اور انسانی اجتماع کے مسائل پر بھی غور کرتے ہیں۔ مولانا سندھی نے اسی فکر کو اپنے عہد کے لیے نئے سیاسی حالات سے جوڑنے کی کوشش کی۔ ان کے نزدیک قرآن محض تلاوت کی کتاب نہیں تھا۔ قرآن انسان کو شعور بھی دیتا ہے، اور جب شعور پیدا ہوتا ہے تو انسان غلامی، ظلم اور استحصال کے خلاف سوال اٹھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا سندھی کے ہاں قرآن، سیاست اور انقلاب ایک دوسرے سے الگ موضوعات نہیں تھے۔ روس کے بعد مولانا سندھی ترکی پہنچے۔
یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا کا سیاسی نقشہ تیزی سے تبدیل ہو رہا تھا۔ عثمانی سلطنت کا خاتمہ ہو رہا، قومی ریاستی ابھر رہی، استعمار کے خلاف تحریکیں پھیل رہی، اور مولانا سندھی مسلسل یہ سوچ رہے تھے کہ ہندوستان کی آزادی کا راستہ کیا ہو سکتا ہے۔ اسی دوران انہوں نے ہندوستان کے مستقبل کے سیاسی نظام پر بھی غور کیا۔ 1924 میں انہوں نے استنبول سے ہندوستان کی آزادی کے حوالے سے ایک سیاسی منشور پیش کیا اور شاہ ولی اللہ دہلوی کی سیاسی فکر کو جدید دور میں منظم کرنے کی کوشش کی۔ یہاں ان کی سیاست ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتی ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے ایک ایسے سیاسی تصور کی طرف پیش قدمی کی جس میں مختلف قوموں اور مذہبی گروہوں کو ایک وسیع سیاسی نظام میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ اسی سلسلے میں مہابھارت سروراجیہ پارٹی کے قیام کا تصور سامنے آیا۔ یہ نام خود اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان کی نظر صرف ایک مذہبی گروہ کی سیاست تک محدود نہیں، وہ ہندوستان کے مستقبل کے لیے ایک ایسے سیاسی نظام پر غور کر رہے تھے جس میں مختلف قوموں اور طبقات کو سیاسی حقوق حاصل ہوں۔ ان کے ہاں وفاقی یا کنفیڈرل طرز کے سیاسی ڈھانچے کا تصور بھی سامنے آتا ہے۔ یہی طاقت، یعنی طاقت مکمل طور پر مرکز میں مرتکز نہ ہو بلکہ مختلف قوموں اور علاقوں کو اپنے معاملات میں اختیار حاصل ہو۔ ہمارے نزدیک مولانا عبید اللہ سندھی کو سمجھنے کے لیے ایک لفظ بہت اہم ہے: حریت۔ لیکن حریت صرف سیاسی نہیں، وہ سیاسی غلامی کے مخالف تھے، وہ معاشی استحصال کے مخالف تھے، وہ ذہنی جمود کے مخالف تھے، اور وہ اس بات کے قائل تھے کہ مسلمان اپنے زمانے کے مسائل کا جواب صرف ماضی کی کتابوں میں تلاش نہ کرے بلکہ قرآن اور اسلامی فکر کی روشنی میں نئے حالات کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مختلف نظریات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ وہ روس جاتے ہیں، وہ ترکی جاتے ہیں، وہ عالمی سیاست کو دیکھتے ہیں، مگر آخر کار اپنے بنیادی فکری سرچشمے کی طرف واپس آتے ہیں۔ یہی حریت فکر ہے۔ کیا مولانا عبید اللہ سندھی اشتراکی تھے؟ یہ سوال آج بھی ان کے بارے میں اٹھایا جاتا ہے، اور اس کا جواب سادہ ہاں یا نہیں میں دینا شاید درست نہیں ہوگا۔ انہوں نے اشتراکیت کے معاشی سوالات کو سنجیدگی سے لیا۔ غربت، طبقاتی استحصال اور دولت کے انتقاض جیسے مسائل ان کے لیے اہم، لیکن وہ اسلام کو اشتراکیت کا تابع بنانے کے قائل نہیں تھے۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ اسلام کے اندر موجود معاشی اور سماجی انصاف کے اصولوں کو سامنے لایا جائے اور جدید نظریات کا تنقیدی مطالعہ کیا جائے، یعنی نہ آندھی تقلید، نہ آندھا انکار، بلکہ مطالعہ، غور، تنقید اور انتخاب۔ یہی ان کی فکری آزادی تھی۔ طویل جلا وطنی کے بعد مولانا سندھی واپس ہندوستان آئے، لیکن اب ہندوستان کی سیاست پہلے جیسی نہیں تھی۔ کانگریس ایک بڑی سیاسی قوت بن چکی تھی۔ مسلم لیگ مسلمانوں کی نمائندگی کے دعوے کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی، ہندو مسلم تعلقات میں کشیدگی بڑھ رہی تھی، اور سب سے بڑا سوال تھا ہندوستان کا مستقبل کیا ہو۔ کیا متحدہ ہندوستان بنے گا یا دو الگ ریاستیں وجود میں آئے؟ مولانا عبید اللہ سندھی تقسیم ہند کے حامی، وہ ایک ایسے ہندوستان کا تصور رکھتے تھے جہاں مختلف قومیں اور مذاہب اپنے سیاسی اور ثقافتی حقوق کے ساتھ
ایک وسیع وفاقی نظام میں بیٹھ سکیں۔ ان کے نزدیک مذہبی اختلاف لازماً سیاسی تقسیم کا سبب نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں مولانا سندھی کی فکر کو سمجھنے میں ایک بنیادی بات اہم ہے۔ وہ وحدت کی بات کرتے تھے، لیکن اس کا مطلب مذہبی یکسانیت نہیں تھا۔ وہ مختلف قوموں کے وجود اور ان کے حقوق کو تسلیم کرتے تھے، سیاسی وحدت کا تصور پیش کر رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا سیاسی نظریہ آج بھی تاریخی اور علمی بحث کا موضوع ہے۔ مولانا سندھی نے سبھاش چندر بوس جیسے رہنماؤں سے بھی رابطہ رکھا۔ ان کی عمر بڑھ رہی تھی، لیکن آزادی کا جذبہ کم نہیں ہوا تھا۔ وہ مسلسل ہندوستان کی آزادی کے لیے راستے تلاش کرتے رہے۔ یہاں ان کی زندگی کا ایک بڑا سبق سامنے آتا ہے۔ ان کے لیے آزادی کوئی وقتی سیاسی مہم نہیں تھی، یہ ان کی پوری زندگی کا مقصد بن چکا۔ اب ذرا واپس آج کے دور میں آتے ہیں۔ ہم آج سیاسی آزادی رکھتے ہیں، ہماری اپنی ریاست یا ریاستیں ہیں، اپنی حکومت یا حکومتیں ہیں، اپنے ادارے ہیں، لیکن کیا ہم واقعی فکری طور پر آزاد ہیں؟ کیا ہم اپنے سیاسی فیصلے خود سوچ کر کرتے ہیں؟ کیا ہم معاشی طور پر خود مختار ہیں؟ کیا ہماری سیاست میں عام آدمی کے مسائل مرکزی حیثیت رکھتے ہیں؟ اور کیا ہم کسی نظریے کو صرف اس لیے قبول یا رد کرتے ہیں کہ وہ ہمارے سیاسی کیمپ سے تعلق رکھتا ہے؟ یہ سوالات آج بھی ہمارے سامنے ہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں مولانا عبید اللہ سندھی ایک تاریخی شخصیت سے بڑھ کر ایک فکری سوال بن جاتے ہیں۔ ہمارے خیال میں مولانا سندھی کی زندگی سے کم از کم 4 بڑے اسباق ملتے ہیں۔ پہلا سبق، علم اور عمل الگ نہیں۔ وہ عالم بھی تھے اور عمل ہی سیاسی کارکن۔ ان کے نزدیک علم کا مقصد صرف بحث نہیں، بلکہ معاشرے کی اصلاح تھا۔ دوسرا سبق، آزادی صرف اقتدار کا نام نہیں۔ اگر انسان سیاسی طور پر آزاد ہو لیکن ذہنی اور معاشی طور پر غلام ہے تو آزادی نامکمل ہے۔ تیسرا سبق، اختلاف رائے دشمنی نہیں۔ مولانا سندھی نے مختلف سیاسی اور فکری حلقوں سے رابطہ رکھا، مگر اپنی فکری آزادی برقرار رکھی۔ چوتھا سبق، اپنے زمانے کو سمجھنا ضروری ہے۔ انہوں نے روس کا انقلاب بھی دیکھا، روس کی سیاست بھی دیکھی، برطانوی استعمار کو بھی سمجھا اور ہندوستان کے اندرونی سیاسی تضادات کا بھی مطالعہ کیا۔ یعنی وہ صرف ماضی نہیں پڑھتے تھے، وہ اپنے زمانے کو بھی پڑھتے تھے۔ 1944 میں مولانا عبید اللہ سندھی اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں پہنچ چکے۔ 21 اگست 1944 کو وہ دنپور، موجودہ خانپور کے علاقے میں انتقال کر گئے۔ ایک ایسی زندگی ختم ہوئی جس میں علم بھی تھا، تلاوت بھی، انقلاب بھی، سیاست بھی، قرآن بھی، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی فکر بھی، اور آزادی کا خواب۔ وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کا سوال باقی ہے۔ ناظرین، مولانا عبید اللہ سندھی کی زندگی تو اگر صرف تحریک ریشمی رومان تک محدود کر دیا جائے تو ہم ان کی شخصیت کا ایک بڑا حصہ نظر انداز کر دیں گے۔ اگر انہیں صرف ایک عالم کہیں تو بھی بات مکمل نہیں ہے۔ اگر انہیں صرف ایک سیاسی کارکن کہیں تو بھی تصویر ادھوری رہے گی۔ وہ ایک عالم، مفکر، سیاسی کارکن اور حریت فکر کے داعی تھے۔ اور شاید ان کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ انہوں نے 1 صدی پہلے وہ سوال اٹھائے جن سے ہم آج بھی نبرد آزما۔ آزادی کیا ہے؟ ریاست کس کے لیے ہے؟ معاشی انصاف کیسے آئے گا؟
مختلف قومیں ایک ساتھ کیسے رہ سکتی ہے، اور کیا انسان اقتدار کی تبدیلی کے بغیر بھی غلام ہو سکتا ہے؟ شاید مولانا سندھی کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ قوموں کی حقیقی آزادی صرف سرحدوں سے نہیں آتی، وہ شعور سے آتی ہے، اور جب شعور آزاد ہو جائے تو انسان سوال کرتا ہے تو سوچتا ہے، اور جب سوچ آزاد ہو جائے تو شاید حقیقی حریت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ آج مولانا عبید اللہ سندھی کے 82ویں یوم وفات پر ہم انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہی کہیں گے، وہ چلے گئے لیکن آزادی اور حریت فکر کا سوال آج بھی زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا عبید اللہ سندھی کی درجات بلند فرمائے اور ہمیں علم، شعور، حق گوئی اور آزاد فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔